السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان کے مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا تھا تو ایک دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے تو رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کرنے کے لیے بھی بہت سارے کام ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے اپنی نفلی عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے، تلاوت قرآن، رات کو جاگنا، تہجد کا اہتمام، اور اسی طرح سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام، اور بے شمار عبادات، ذکر، اذکار، تسبیحات وغیرہ ان سب میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں انٹری کریں، وہ مہینہ پائیں جو اللہ کی طرف سے بہت ہی انمول ہے، بہت ایک معزز مہمان بن کر ہمیں مل رہا ہے، تو اس کی ہم اچھی طرح سے قدر کر سکیں، اس کا استقبال کر سکیں۔ وہ مہینہ ہمیں جب ملے تو ہم اچھی طرح سے خود تیار ہو چکے ہوں۔ کس کام کے لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے، راتوں کو جاگنے کے لیے، تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے، بھوکا رہنے کے لیے، اور تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کے لیے، اس چیز کے لیے ہم تیار ہو چکے ہوں۔ تو میں رمضان کے مہینے کی تیاری کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو 20 سے 22 کام بتلاؤں گا، جن کا اہتمام اگر ہم آج سے شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گزارنے والے ہوں گے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جس نے اس مہینے کو، اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے گزار لیا، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، اس نے سمجھ لو پورا سال سلامتی اور اچھی اور اللہ رب العزت کی رضامندی کے ساتھ گزارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جو رمضان کا مہینہ اچھی طرح سے گزار لے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت مل جاتی ہے کہ اب اس کے لیے جو آنے والا وقت ہے 11 مہینے، وہ بھی اچھی طرح سے گزریں گے۔ دیکھیے، وہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، تہجد کی عادت ڈالیں۔ ابھی سے ہم تہجد کا اہتمام کریں، روزانہ تہجد کی نماز پڑھیں، راتوں کو جاگیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم اس میں بھی سحری کے وقت میں تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ پہلا کام یہ۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مصروفیات میں کمی کریں۔ مصروفیات یعنی ادھر ادھر آنا جانا، کاروبار، یا الٹا سیدھا ہم جو وقت ضائع کرتے ہیں اور بے وجہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، تو ان تمام مصروفیات میں، اپنے کام کاج میں مصروفیات میں کمی کریں، تاکہ یہ مصروفیات ہمارے روزے میں، رمضان کے مہینے میں دخل اندازی نہ کرے۔ تیسرا کام ہے انٹرنیٹ سے احتراز کریں۔ انٹرنیٹ وغیرہ، یہ جو ایک سوشل میڈیا، یوٹیوب، واٹس ایپ اور اسی طرح انسٹاگرام وغیرہ جو لوگ چلاتے ہیں، فیس بک وغیرہ، تو ان سب سے بچنے کا احتراز کریں۔ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں، یا اس کے استعمال کو بالکل نہ کے برابر کرتے ہیں، ضرورت کے بقدر ہم اس کو استعمال کریں، اور اس کے استعمال سے اگر بچے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تیسرا کام۔ اسی طرح چوتھا کام ہے عبادات کا اہتمام۔ جو عبادات ہیں، فرائض، واجبات، نوافل اور اسی طرح سنن وغیرہ، ہم سب عبادات کا اہتمام کریں، تاکہ اس میں مزید 4 چاند لگا کر ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ساری عبادتیں خوبصورتی کے ساتھ کرنے والے ہو جائیں۔ اسی طرح اگلا کام جو ہمیں کرنا ہے، نظام الاوقات۔ ہمیں وقت کو
ایک نظام کے تحت متعین کرنا ہے، نظام کے تحت بنانا ہے کہ فلاں وقت مجھے یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت یہ کام کرنا، فلاں سے فلاں ٹائم تک مجھے ڈیوٹی پہ رہنا ہے، فلاں سے فلاں ٹائم تک مجھے تلاوت کرنی ہے، فلاں وقت نماز، فلاں وقت کھانا۔ ایک وقت کو ہم منظم کر لیں، یعنی نظام الاوقات ہم اپنا ترتیب دیں، تو یہ کام ہم کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم اسی نہج پر کام کر سکیں۔ اسی طرح اگلا کام جو کرنا ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن ہم کریں، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم کثرت سے عبادت کرنے والے اور اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے والے ہوں۔ اسی طرح سے اگلا کام ہے وقت کے ضیاع سے اجتناب کریں، یعنی وقت کو ضائع کرنے سے بچیں، بے وجہ کسی کی چغل خوری، غیبت اور بے وجہ ادھر ادھر کسی کی باتیں کرنا، گھومنے نکل جانا اور مجلس محفلیں لگا رہے ہیں، بے وجہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وقت کو جو برباد کرتے ہیں نا، تو اس وقت کو برباد کرنے سے بچیں۔ ہم ابھی سے بچیں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں بھی اچھی طرح سے بچنے والے ہوں گے اور رمضان کو مہینے کے ہم اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح سے اگلا کام صدقے کی عادت ڈالیں، صدقے کی عادت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کریں اپنی وسعت کے مطابق، تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس میں بھی غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں، افطار کرانے والے ہوں، سحری کھلانے والے ہوں، کپڑا پہنانے والے ہوں اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوں۔ اسی طرح سے اگلا کام جو ہم کریں وہ یہ کہ بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈلوائیں، یعنی کوئی ضرورت مند آ گیا تو بچوں کے ہاتھ پیسے بھجوائیں کہ وہ ضرورت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ اس کو یہ پیسے دے کر آؤ۔ بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں، بچے کے ہاتھ سے مسجد میں پیسے دلوائیں تاکہ اس کے اندر بھی یہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، سخاوت کا مادہ پیدا ہو، اور جو کنجوسی پن ہوتا ہے اور بخل ہوتا ہے اس کی نفرت پیدا ہو، سے پتہ چلے کہ خرچ کرنا ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا میسج جائے گا، تاکہ رمضان کے مہینے میں بھی وہ اپنے ہم نشیں اور اسی طرح ہم عمر جو بچے ہوتے ہیں، جو اس کے یار دوست ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کرنے والا ہو، ان کی مدد کرنے والا ہو۔ تو بچوں کے ذریعے سے ہم صدقہ دینے کی عادت ڈلوائیں بچوں کو۔ اسی طرح اگلا کام ہے مسجد میں ٹھہرنے کی عادت۔ ابھی سے مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹھہریں، یعنی کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے جس ٹائم جاتے ہیں مسجد میں، ہم 5 منٹ پہلے پہنچیں، تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر ہم جو ہے سنن نوافل سے فارغ ہو کے کچھ نہ کچھ وقت ہم دے سکتے ہیں۔ اگر ہم مسجد میں 15 منٹ دے رہے تھے تو اب 20 دینا شروع کر دیں اور 25 منٹ دینا شروع کر دیں، آدھا گھنٹہ دینا شروع کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں لگے۔ جب اس طرح کی عادت ڈالیں گے تو رمضان کے مہینے میں پھر ہم اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں گے اور مسجدوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، اور ہمیں پھر یہاں سے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان سے پہلے خریداری کر لیں۔ یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم خریداری کرتے پھرتے ہیں، کبھی کپڑا خریدنا، کبھی کچھ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ضرورت مند کی ہیں، جیسے کپڑے لتے کی بات ہے، جس میں ہم راتیں برباد کر دیتے ہیں، پورا دن برباد کر دیتی ہیں، ہماری بہنیں بیٹی ہیں یہ پورا دن برباد کرتے تھے مارکیٹوں میں اس طرح، کیونکہ پورے مہینے جو عبادت کی ہوتی ہے وہ بازاروں میں جا کے بازاروں کی زینت بن کر بد نظری، چغل خوری اور اسی طرح یعنی بازاروں کی زینت بن کر ہم اس عبادات کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو بالکل اس طرح کی خرافات سے پاک رکھیں، اور جو خریداری جو ضروری ہے وہ پہلے کر لیں رمضان کے مہینے سے، یہ بہتر ہے، یہ رمضان کے مہینے کی بہترین تیاری ہوگی۔ اسی طرح اگلا کام گزشتہ روزوں کی قضا کریں۔ گزشتہ روزوں کی یعنی پچھلے رمضان المبارک میں اگر کچھ ہمارے روزے رہ گئے ہیں، یا اس سے پہلے زندگی میں جب بھی ہمارے رہ گئے ہیں، تو ابھی وقت ہے رمضان کا مہینہ آنے میں، اس سے پہلے ہم پچھلے روزے کی قضا کر لیں تاکہ اللہ رب العزت کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو۔ اسی طرح اگلا کام ہے نیند کے اوقات میں کمی کریں، یعنی کم سوئیں، سونا کم کریں۔ جو زیادہ سے زیادہ ہم سوتے ہیں، رات میں بھی سو رہے ہیں، دن میں بھی سو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سونے کو زیادہ سے زیادہ کم کریں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں جاگنے کی عادت ہماری زیادہ ہو، عبادت زیادہ کریں۔
اسی طرح قیلولے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، یعنی قیلولہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو اس کی عادت بنا، اور یہ تو مستقل عادت ہونی چاہیے ہر شخص کی، ہر ایمان والے کی، ہر بندے کی، تو اس کا اہتمام کرے۔ اسی طرح رمضان کے لیے ذہن سازی، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس کے لیے ذہن سازی کریں کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کتنے پڑھنے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے ساری زکوٰۃ نکالنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، اور جو بچیاں شادیوں سے رہ گئی ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں ان کے لیے، یعنی اس طرح سے پلاننگ کرے، سارے کاموں کی ذہن سازی کرے، ایک طریقے سے ذہنی طور پر بھی تیار رہے۔ تو اگلا کام ہے سگریٹ نوشی سے احتراز، جس سگریٹ ہے، حقہ ہے، اور اسی طرح تمباکو وغیرہ، بہت سارے لوگ بیڑی وغیرہ جو پیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچے، ابھی سے بچے گا تو پھر انشاءاللہ بچتا چلا جائے گا، رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پیے گا، ورنہ تو جو رمضان المبارک جو اس کے مہینے سے پہلے پیتے رہتے ہیں اور اچانک سے روزہ رکھیں گے تو پھر ان کے لیے دن کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کا ذہن فوراً بیڑی کی طرف، سگریٹ کی طرف، حقے کی طرف، یا جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کی لت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اور اسی طرح اگلا کام ہے روزوں کے مسائل سے واقفیت۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم جو روزے کے ضروری مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، کن سے مکروہ ہوتا ہے، اور کن سے روزے میں خرابی آ جاتی ہے، سحری کس وقت کر لینی چاہیے، اور اسی طرح افطاری کا کیا وقت ہے، یعنی ساری ہمیں موٹا جو مسائل ہیں ان تمام چیزوں کو ہم سیکھیں، پڑھیں، کتابوں میں علماء سے دریافت کریں۔ تو یہ بھی رمضان کے مہینے کی تیاری۔ اسی طرح دعاؤں کی کثرت، یہ بھی ایک کام ہے، دعاؤں کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اللہ رب العزت سے۔ اسی طرح اخلاقی درستگی، اپنے اخلاق کو درست بنائیں، اچھا بنائیں، کیونکہ اخلاق اگر غلط ہوں گے تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے اگر اخلاق غلط ہیں، رمضان کے مہینے بھی ہم نے برے اخلاق سے کسی کو کچھ کہہ دیا تو پھر اس سے بھی روزے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے اپنے اخلاق کو درست بنائیں، اچھی طرح سے بولیں، سلام کو عام کریں۔ اسی طرح سے نیت کی درستگی، نیت کو ہم خالص رکھیں، نیت کو ہم یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں، اور میں اپنی نیت یہی رکھوں گا اللہ کو راضی کرنے والے ہمیشہ کام کرے، اور اللہ رب العزت جس حال میں بندے کو رکھے اس میں خوش رہے، شکر ادا کرتا رہے اللہ رب العزت کا۔ اسی طرح دل کو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے خالی کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو، دل میں کسی اور کی چاہت نہ ہو، یہ بھی رمضان کی تیاری ہے۔ اسی طرح توبہ میں جلدی، کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی خطا ہو جائے، فوراً توبہ کرے، فوراً استغفار پڑھے، فوراً توبہ کرے۔ تو یہ کچھ کام تھے، تقریباً 22 کام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور رمضان المبارک کی تیاری سارے مسلمان اچھی طرح سے کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک ہم سب کو پہنچائے، اور خوب عبادات اور اسی طرح ریاضات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔